الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا فضل کہ ایک بار پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں شامل ہونے، اس کا حصہ بننے اور اس میں آ کر یہاں پہ کی جانے والی باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ربیع الاول کا مہینہ اور اس میں پھر 12 ربیع الاول جس کو خاص کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت سے، آپ دنیا میں آپ کی پیدائش مبارک سے، اور پھر آج کل کے زمانے میں اسی ایک دن کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا گیا کہ شاید یہی ایک وہ دن ہے جس دن ہمیں، اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تو ہماری ایمان جو ہے اس میں کمی ہوگی، ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور یہ دن کرائٹیریا بن گیا کہ جس نے اس دن واقعی اپنے گھر کو سجا لیا، لوگوں کو کھلا پلا دیا، غریبوں میں کھانا تقسیم کر دیا، جو ہے محفل نعت ارینج کر لی، مسجدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بیانات ہو گئے، یا کوئی جلسہ جلوس نکل آیا، اور اس سے بڑھ کر سبز لائٹ کو خاص کر لینا، سبز رنگ کو ایک پرٹیکولر بنا دینا، اور اس سے بھی بڑھ کر اب تو کیک بھی کٹنا شروع ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کا تقاضا ہے، اور انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر ہم نے اس دن، اس خاص دن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار نہیں کیا تو شاید ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے ایمان میں، کہ جو ایمان کا حصہ ہے کہ کس قدر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، وہ ہم فلفل نہیں کر رہے، تو یہ سراسر غلط فہمی ہے، ناعلمی ہے اور جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے اس مہینے کی نسبت سے اور اس مہینے میں اس خاص دن کے میں ہونے والے یہ جو ایک مسکنسیپشن پیدا ہوئی ہے، اس نیت سے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل کرائٹیریا ہے، یہ کس نے میں بول دیا اس کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقیقی طریقہ ہے، جو اصل ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے سے بات کرنا شروع کی، اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس بات کو کیا کہ محبت اصل میں ہوتی کیا ہے، محبت کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور پھر ہم نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی چاہیے،
کیا محبت کرنا ہمارے واقعی ایمان کا حصہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں محبت کا بس جانا، کیا اس سے ہمارے مسلمان ہونے، مومن ہونے یا نہ ہونے میں کوئی کمی پیشی آتی ہے، یا یہ ایک روٹین کی چیز ہے جو کہ ہو تو بھی اچھی ہے، نہ ہو تو بھی اچھی ہے؟ پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کرتا ہے اس کا اجر کیا ہوتا ہے، اس سے بندے کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کی تھیں۔ جن بھائیوں کو موقع نہیں ملا، جن لوگوں کو موقع نہیں ملا کہ وہ یہ بات سن سکیں، میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کچھ ٹائم نکال کے، اگرچہ کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کو 40 منٹ میں سمیٹ لوں، لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ انویریبلی لمبے ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ میں بولتا بھی ماشاءاللہ بہت آہستہ آہستہ ہوں۔ اگر مجھے کبھی خود اپنا کوئی بات پہ آ کے دوبارہ سننی پڑے، اور بعض اوقات سننی پڑتی ہے تاکہ ذرا کافی چیزیں سمرائز ہو جاتی ہیں، تو میں خود اپنی بات کو 1.75 پہ سنتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی جا کے اس کو بے شک 1.7، میں 1.75 سپیڈ کے اوپر میں بہت اچھا سنائی دیتا ہوں، کلیئر اینڈ آڈیبل۔ تو اس لیے میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ اگر آپ اس کو 1.75 پہ سننا چاہیں، 2 پہ تھوڑا سا جا کے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن 1.75 تک جو ہے وہ بالکل صحیح رہتا ہے۔ تو آپ اس کو جا کے بے شک سن سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لائیو سننا چھوڑ دیں کہ ہم 1.75 پہ جا کے بعد میں سن لیں گے۔ لائیو سننے کی اپنی برکت ہے، اس کی اس محفل میں ہونے کی ایک اپنی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو حاصل کرنے کے سے ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک تھوڑا سا سائڈ ٹریک چلا جاتا ہوں، پھر واپس اپنی ٹاپک کے اوپر آئیں گے۔ چلیں، ابھی سائڈ ٹریک نہیں ہوتا، مجھے بعد میں یاد کرائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کو یہ بات سناؤں اس محفل، ان محفلوں کی برکت کے حساب سے۔ ابھی فوکس رہتے ہیں ٹاپک کے اوپر ہی۔ تو جو ہم نے، جن بھائیوں نے وہ بات نہیں سنی وہ پلیز اس کو ضرور سنیں، اس تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے جو بات کہی کہ میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ محبت کا کرائٹیریا ہم نے بتایا کہ محبت کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ محبت کرنے کے طریقے میں ہم نے بات کی کہ سب سے پہلی بات تو ہمیں سمجھ چاہیے کہ محبت کا ایک سکیل ہوتا ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کو ریٹ کرنے کا ایک سکیل ہوتا ہے 1 to 10، 1 being the lowest، 10 being the highest۔ محبت کا بھی ایک سکیل ہوتا ہے۔ کسی چیز سے محبت لیول 1 پہ ہوتی ہے، کسی چیز سے محبت 10 پہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں محبت، اپنے ذات سے محبت کا جو حکم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریٹ جو ہے وہ بیونڈ دا اسکیل ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو وہ اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اسکیل ہی جو ہے وہ اس کو سما نہیں سکتا۔ پھر جو ہے ہم نے کہا کہ محبت اظہار چاہتی ہے۔ محبت یہ نہیں ہو سکتی کہ بس آپ دل میں کسی سے محبت کرتے رہیں، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ محبت اظہار چاہتی ہے۔ آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، وہ اظہار چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اظہار چاہتے ہیں۔ اظہار جو ہے وہ الفاظ سے ہوتا ہے، اظہار فزیکلی ہوتا ہے، اظہار نظروں سے ہوتا ہے، اظہار آپ کی بات چیت کے طریقے سے ہوتا ہے۔ بہت سے طریقے ہیں اظہار کے۔ پھر محبت یہ ہے کہ محبوب کی بات کا آپ کو اچھا لگنا، جو بات محبوب کو پسند ہے وہی بات آپ کو پسند ہونا، محبوب کی ہر بات آپ کو اچھا لگنا۔ پھر محبت یہ ہے کہ محبوب کو ترجیح دینا، ٹو گیو پریفرنس ٹو یور بیلوڈ۔ ایک آپ کی خواہش ہے اور ایک آپ کے محبوب کی خواہش ہے۔ یو آر ولنگ ٹو لیٹ گو آف وٹ یو ڈیزائر فار وٹ یور بیلوڈ پریفرز۔ آپ اپنے محبوب کی خواہش کو زیادہ پریفر کرنا۔ محبوب سے ملاقات کا شوق ہونا، ایک دل میں انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، کچھ عرصہ اپنے بچوں سے دور رہے، اس کو ایک طلب ہوتی ہے کہ میں کب
جاؤں گا، کب اپنے بچوں سے ملوں گا، کب اپنے بچوں کے ساتھ میری ملاقات ہوگی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا ایک شوق ہوتا ہے. پھر محبوب کو یاد کرنا، محبوب کا ذکر کرتے رہنا. یاد کا ایک یہی طریقہ ہوتا ہے ایکسپریس کرنا کہ وہ اس کو بندے کا ذکر کرتا رہتا ہے. کسی ماں کا بچہ اس سے دور ہو، ہاسٹل میں پڑھنے گیا ہو یا کہیں جاب کے سلسلے میں باہر ہو، وہ ماں اٹھتے بیٹھتے اپنے بیٹے کا ذکر کرتی رہتی ہے. وہ تو جب ہوتا تھا تو یہ کرتا تھا، اس کو تو جب کھانا کھاتا تھا تو یہ کھانا اچھا لگتا تھا، وہ جب آتا تھا تو وہ یوں ہوتا تھا، اور یہ جب کرتا تھا تو یہ جو ماں کا مسلسل اپنے بیٹے کو یاد کرتے رہنا، یہ ماں کی اپنے بیٹے سے محبت کی نشانی ہے. اور پھر یہ کہ ایک تو یہ تھا کہ محبوب کی بات کو اچھا لگنا، اور ایک اور مختلف چیز اس سے یہ ہے کہ محبوب کی پسند کو پسند کرنا، کہ آپ کی جو محبتیں ہیں، آپ کی جو اپنی لائکنیس ہے، وہ اتنی زیادہ، اسے کہتے ہیں محبوب میں فنا ہو جانا، کہ اس کی ذات میں اس کے ساتھ ایک ہو جانا، کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جانا کہ جو اس کی چاہت ہے وہی آپ کی چاہت ہے، جو اس کی نہ چاہت ہے وہی آپ کو چیز بری لگتی ہے. تو یہ ہم نے کچھ باتیں کی کہ محبت کا ہے کیا. جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں وہ واقعی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں. جس کے اندر یہ نہ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ محبت کرتا ہوں. پھر ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی ایمان کا حصہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ ہاں یہ نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایمان کے کامل ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئر کٹ الفاظ میں کہا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ تمہیں میں اب تمہارے اولاد، ماں باپ، کاروبار، باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. اور ہم نے مختلف آیات اور مختلف احادیث اور مختلف واقعات سے ان ساری باتوں پہ غور کیا. میں ابھی صرف سمرائز کر رہا ہوں جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا تاکہ ایک ذرا ریفریشر ہو جائے. پھر ہم نے اس کے ریوارڈ کے بارے میں بات کیا، اور پھر ریوارڈ کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کو سب سے بڑا جو اجر ملتا ہے آخرت میں وہ یہ ملے گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ہوگا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. تو آخرت میں اجر تو یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت نصیب ہوگی. پھر ہم نے 3 چیزیں دیکھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نصیب ہوتی ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ایمان کے اندر جو ہے وہ ایک ریجنویشن آتی ہے، مطلب ایک تر و تازگی ایمان کے اندر. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے ایمان تر و تازہ رہتا ہے. ایمان کو فریش رکھنے کے لیے، فروٹ کو فریش رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، دکان پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پانی اسپرنکل کرتا رہتا ہے، ٹھنڈی جگہ پہ رکھتا ہے. گھر پہ آ جائیں تو ہم فروٹ کو فریج میں رکھتے ہیں تاکہ وہ فریش رہے. تو ایمان کو فریش رکھنے کے لیے جو ٹھنڈک ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. پھر تیسرا اجر جو کہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے اور بہت ہی ڈیزائرڈ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں کہ ان کو کہیں کہ میری اطاعت کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور اس کے جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے محبت کرنا شروع کر دو گے. اللہ نے کہا کہ اللہ تم سے محبت کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. تو یعنی کہ بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ سے محبت کروں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ فیحبہم ویحبونہ. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، ویحبہم، وہ اللہ سے وہ محبت کرتا ہے ان سے، ویحبونہ، اور نہیں ویحبہم یعنی کہ وہ محبت کرتا ہے ان سے. وہ کون؟ اللہ محبت کرتے ہیں ان سے، ویحبونہ، اور پھر وہ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر کٹ کرائٹیریا ہے کہ پہلے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ 3 اجر ہم دیکھ لیں. آج جو ہم بات کرنا شروع کریں گے وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے تقاضے کیا ہیں.
اب ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ جو باتیں ریپیٹ کی کہ محبت کہتے کسے ہیں، کہ اسکیل کے اوپر ہونا، اظہار چاہنا، محبوب کی بات کا اچھا لگنا، محبوب کو ترجیح دینا، محبوب سے ملاقات کا شوق ہونا، محبوب کو ہر چیز میں یاد رکھنا، محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنانا، یہ جو محبت کرنے کے طریقے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں کس طرح پورے ہوتے ہیں، کس طرح یہ چیزیں جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو وہ کیسے پوری ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہم صرف ایک دن میں، ایک خاص دن میں جو ہم حرکتیں کرتے ہیں، کیا وہ محبت ہے یا یہ اصل محبت ہے. وہ ہمیں خود بخود کلیئر ہو جائے گا کہ اصل محبت ایک دن کی محبت نہیں ہے. اصل محبت ایک دن میں اپنی محبت کو اوورٹلی ایکسپریس کرنا اس طریقے سے جس طرح نہ کہ صحابہ اکرام نے کیا، جس طرح نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ محبت نہیں ہے. وہ تو بہت سی طریقے تو ایسے ہیں جو کہ آؤٹ رائٹ بدعت ہیں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اسے کہتے ہیں جو کام ثواب کی نیت سے دین کا حصہ سمجھ کے اس کو کیا جائے. اگر میں کوئی کام کرتا رہوں اور میں یہ نہ سمجھوں کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اس کا مجھے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہوا ہے کرنے کا اور اس پہ مجھے ثواب ملے گا کرنے پہ، تو وہ بدعت نہیں کہلائے گا. وہ تو پھر آپ کا ایک اپنا عمل ہے. ہاں اگر وہ عمل شریعت کے احکامات کے مطابق ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوگا تو اس پہ گناہ ملے گا، سزا ملے گی. لیکن اگر ہم کسی چیز کو اپنی ریلیجس ڈیوٹی سمجھ کے کریں گے کہ یہ میرے دین کا حصہ ہے تو وہ بدعت ہے. اور انفارچونیٹلی بہت سی چیزیں اب ایسی کی جاتی ہیں جو کہ یہ سمجھ کے کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ تو دین کا حصہ ہے، ان کو اگر نہیں کیا تو یہ تو مسلمان ہی نہیں. لیکن جو کرنے والا ہے وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. جو بدعتی ہوتے ہیں ان کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سخت وعید کہی. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی سمجھنے کی کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کن طریقوں سے محبت کرنی ہے، اور یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم آج ان طریقوں کے بارے میں بات کریں. اب ٹوٹل جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے، جو مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ ہیں کل 10. اور ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن کٹ آف ٹائم میں یہی رکھوں گا کہ ہم 1 آور سے ایکسیڈ نہیں کریں. سو اگر تو 10 کے 10 اگلے 40 منٹ میں ہو گئے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں ہوئے تو پھر ہم ان کو نیکسٹ ویک انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. چونکہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو آن لائن ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کی سکرینز آف ہو جاتی ہیں اور جو ہے کچھ ڈراپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بات اہم بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کو بوجھ سمجھ کر سنیں. کم سنیں لیکن دل کے کانوں سے سنیں، اور یہ سنیں کہ اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. یہ ایک ایک چیز جس کا میں ذکر کروں گا، یہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت کلیئر کٹ کہی کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے کام کاروبار سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کٹ یہ بات کہی کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل انکان آباؤکم و ابناؤکم، کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم، اور تمہارا گھر والے اور تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم بہت محبت سے کماتے ہو وہ یا جس میں تمہیں کم ہونے کا خدشہ ہے، اور وہ گھر جن کو تم نے بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہر چیز کے اوپر سب سے
فرسٹ چیز ہونا، فرسٹ پرائیورٹی ہونا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم از دا اوور اینڈ ابو ون اون سیلف فار اے مومن. اس کی یہ ٹرانسلیشن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے اپنی ذات سے اول ہیں، پہلے ہیں. تو ہمیں یہ جو تقاضے جن کا میں ذکر کروں گا، ان کو یہ گڈ ٹو ہیو نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو تو یہ مسٹ ہیو ہے. اور یہ مسٹ ہیو سال میں ایک دن نہیں، سال میں ایک مہینہ نہیں، سال میں چند لمحے نہیں، بلکہ ہر لمحے، ہر وقت، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے اس وقت تک یہ تمام تقاضے جتنے زیادہ ہم پورا کریں گے اتنا ہمارے ایمان میں تقویت آئے گی، اتنا ہمارا ایمان کامل رہے گا، اتنا ہمیں خاتمہ بالایمان کا انشاءاللہ امید رہے گی. پہلا تقاضا کہ یہ ہے کہ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر ہونا. یعنی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کہیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی ذات ہے، ایک ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ باعزت طریقے سے اور ان کے مقام کے مطابق بگلائیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں یہ محسوس کرنا کہ یار یہ واقعی ہی ایک باعزت شخصیت ہے. مثال کے طور پر ہر نیوز پیپر کے اوپر جب بھی کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا نام لکھا ہوتا ہے، یا یہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں کے حکمرانوں کا نام لکھنا ہوتا ہے تو ہز ہائنس کر کے نام لکھا جاتا ہے. اور جب ہم نے ایڈریس بھی کرنا ہو پبلکلی یا ان کو مخاطب کرنا ہو یا ان کے بارے میں بات کرنی ہو کسی فورم کے اوپر تو ہم ہز ہائنس کر کے بات کرتے ہیں. ایچ ایچ شارٹ ٹرمز میں ان کا نام لکھنے کے ساتھ ایچ ایچ لکھتے ہیں. ان کو ایک باعزت طریقے سے پکارتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جب ہم ان کو باعزت طریقے سے پکار رہے ہوں یا ان کو ہز ہائنس کہہ رہے ہوں تو ہم اپنے دل میں بھی ان کو ہز ہائنس سمجھ رہے ہوں. اور یہاں جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جب ان کو ہز ہائنس کہہ رہے ہوں تو ہمارے دل میں بھی وہ واقعی ہز ہائنس ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے پکار رہے ہوں تو یہ صرف لپ سروس نہیں ہے، اس کا دل میں بھی عزت ہونا، دل میں بھی ان کی توقیر ہونا ضروری ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف چلیں اٹس اے گڈ ٹو ہیو، اٹس ناٹ اے گڈ ٹو ہیو، اٹ از اے ریکوائرمنٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احکامات میں سے ایک حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اتارا، آپ کو بھیجا بطور ایک وٹنس کے، اس لیے کہ آپ ان کو اچھی خبریں سنائیں اور ان کو ڈرائیں، ان کو وارن کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، وَتُعَزِّرُهُ، اور جو ان کے ساتھ جو ان کو عزت دیتے ہیں، وَتُوَقِّرُهُ، اور جو ان کی توقیر کرتے ہیں. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ بات کہی کہ وہ مومن وہ ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو کہ ان کو عزت دیتے ہیں اور ان کی توقیر کرتے ہیں. وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح و شام. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا یہ ایک اٹس ناٹ اے گڈ ٹو ہیو تھنگ، اٹ از دل سے عزت کرنا یہ ہمارے دین کا ایک ریکوائرمنٹ ہے. اب دل سے عزت کسی ایک دن نہیں ہو سکتی، دل سے عزت تو ہر وقت کی چیز ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر آئے، جب آپ کا کے بارے میں بات ہو تو ہمارے دل سے ایک ان کے لیے رسپیکٹ ہو ہمارے اندر.
ہمارے اکابرین، ہمارے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، یعنی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، وہ اس بات کو بہت سیریس لیتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کو ایک اپنا فرض اپنے اوپر سمجھتے تھے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھتے تھے تو اس طرح ادب اور خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو وہ اتنی بھی موومنٹ نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے وہ پرندے جو ہیں ان سے گھبرائیں یا ڈریں. ابو ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ادب کا اظہار کرے، اور اگر کسی کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے، حدیث مبارکہ سنائی جائے، تو اس کے ادب کو ملحوظ رکھنا لازم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ادب دکھایا جاتا تھا. یعنی کہ ہمیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے حدیث پڑھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور بہت سے ان طلباء کے ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملتا ہے جو کہ حدیث پڑھتے ہیں. اور ہمیں ہمیشہ سے یہی سکھایا گیا ہے کہ جب حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہو یا پڑھائی جا رہی ہو تو اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہو کے جو ہے حدیث سن رہے ہوں. سیدنا امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، ان کے پاس جب لوگ آتے تو وہ پہلے پوچھتے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. اگر ان کو کہا جاتا کہ یہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہیں تو آپ ویسے ہی ان کی مجلس میں چلے جاتے اور ان کو ان کے مسائل کا حل بیان فرماتے. لیکن اگر ان کو یہ بتایا جاتا کہ یہ آپ سے حدیث سمجھنے آئے ہیں تو آپ پہلے غسل فرماتے، کپڑے پہنتے، اچھی خوشبو لگاتے، جبہ پہنتے، امامہ پہنتے، پھر ایک شان کے ساتھ جگہ پر جا کر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان فرماتے. تو وہ اس کو مذاق نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو بہت سیریس لیتے تھے کہ بھائی حدیث مبارکہ پڑھنے کو سنانی ہے. کسی نے امام مالک رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت آپ سے جب حدیث مبارکہ پوچھی جاتی ہے تو آپ اس قدر فکر مند ہو جاتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ تک متغیر ہو جاتا ہے. ہاں، یعنی کہ آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ہیبت چہرے کے اوپر آ جاتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم کہتے کہ مجھ سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے عزت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ان کی توقیر کرنا، یہ ہمارے مذہبی فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے اور آپ کی محبت کا تقاضا ہے. یعنی کہ اگر دل سے محبت نہیں ہے تو اس کے بعد جتنی بھی طریقے سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ سپرفیشل ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ محبت دل میں ہو، دل سے محبت ہو، دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو، دل میں آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار ہو. پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند نہ کرنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند نہ کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جتنا بھی علم حاصل ہو جائے، جتنا بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ جتنے بھی طریقوں سے قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھ رکھ لیں اور عربی میں بھی اتنی مہارت حاصل کر لیں، اور جو ہے اب آپ کہیں کہ میں اب خود جو ہے قرآن کو پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں، اور قرآن پاک کو میرے خیال سے تو آج کل کے زمانے کے حساب سے قرآن پاک میں اس سولوشن میں یہ بات کہی ہوئی ہے، یا یہ جو یہاں پہ بات ہوئی ہے وہ اصل میں تو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. سورہ کہف میں پورٹلز کا ذکر ہے اور اس کا ذکر ہے اور اس کا ذکر ہے. یہ باتیں ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بتائی ہوئی بات کے
خلاف ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی حدود سے آگے ہے، یا وہ باتیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کو کہا، ترجیح دی ہے، یا وہ باتیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجھنے سے منع فرمایا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ یعنی کہ محبت وہ ہے کہ جو میرے محبوب نے حد بیونڈ ڈیفائن کر دی، بس وہی میری لمٹ ہے، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ محبت کا ایک طریقہ وفاداری ہے کہ اپنی وفا، اور وفا یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو کہہ دیا وہ اسی کے اوپر قائم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیش قدمی کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے خلاف ہے۔ پھر میں آؤں گا کہ یہ جو ہم ایک روز کو خاص کر کے اس میں جو طرح طریقے سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، جن کو نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، نہ ان کے بعد آنے والے تابعین نے کیا، نہ ان کے بعد آنے والے تبع تابعین نے کیا، اس سب چیزوں کو کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو بلند کرنا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں سختی سے ممانعت عطا کی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بھتیجا تھا، بچہ تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ اپنی انگلی پر ایک کنکری رکھ کر پھینک رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو جا کے ان کو سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، یوں مت کرو۔ وہ بچہ تھا، اس وقت رک گیا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کسی کام میں مشغول ہو گئے تو دیکھا کہ بچہ پھر وہی کام کرنے لگ گیا، تو وہ اس بچے سے اتنا ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ نہ میں تمہاری تیمارداری کروں گا، نہ میں تم سے بات کروں گا، نہ میں تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا، میں تمہیں اللہ کے حبیب کا حکم سنا رہا ہوں اور تم اس کے خلاف کر رہے ہو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر انسان اس پر لبیک نہ کہے بلکہ اپنی منمانی کرتا رہے، اپنی بات آگے چلتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتا رہے۔ محبت کے تقاضوں میں تیسرا تقاضا یہ ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی چیزوں سے، جن چیزوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے، ان چیزوں کا بھی اکرام کرے۔ یعنی نسبت سے، کسی کی نسبت سے تعلق ہونا سمجھتے ہیں نا کہ کیا اس کا مطلب ہے، کہ یعنی کہ مثال کے طور پہ شہر مدینہ ہے، مدینہ منورہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینہ منورہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس شہر کی مٹی ہو، اس شہر کا کھجور ہو، اس شہر کی ہوا ہو، اس شہر کا جو بھی چیز ہو، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھنے والی کوئی چیز، اس کا بھی اکرام کرنا، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو اس کا اکرام کرنا، یہ بھی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز محبوب کی سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کہی تھی کہ لیلا مجنوں، کیونکہ وہ ایک بینچ مارک ہے محبت کے لیے، خاص طور پہ ہمارے اردو زبان کے اندر، ان میں عربی میں بھی ان کا بہت ذکر ہے لیکن اردو میں ہم کیونکہ پڑھتے رہے ہیں اس لیے، تو مجنوں جو ہے وہ کسی نے دیکھا کہ وہ ایک کتے کے پاؤں کو پکڑ کے نا چومے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار تم عجیب انسان ہو، یہ
کتا ہے تم اس کے پاؤں کو چوم رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کتا میرے محبوب کی گلی کا چکر لگا کے آتا ہے، اس لیے میں اس کے پاؤں کو چومتا ہوں۔ تو اپنے محبوب کی نسبت سے رکھنے والی چیزوں کی قدر کرنا یہ بھی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں ہیں، جس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، ان کی قدر کرنا، ان کا اکرام کرنا، صرف قدر نہیں کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ بھی محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے اندر اپنی سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ جس مٹی پر میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہوں، میں اس مٹی کو اپنی سواری کے پاؤں کے ساتھ پامال کروں۔ ایک بندے نے کہا کہ مدینے کی مٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اس کو 30 درے لگاؤ اس بندے کو جس نے یہ لفظ کہے۔ ایک شخص تھا، اس کو مدینہ منورہ میں مقیم تھا، اس کو خواب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم فرما رہے ہیں کہ اس کو مدینہ منورہ سے نکال دو۔ ایک رات یہ خواب آیا، دوسری رات خواب آیا، جب 3 رات مسلسل یہ خواب آیا کہ اس کو حکم دلوایا جا رہا ہے کہ اس بندے کو مدینہ شریف سے نکال دیا جائے، تو وہ بہت پریشان ہوا۔ وہاں کے جو مشائخ علماء تھے ان کے پاس گیا، ان کا خواب بیان کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنا ہو؟ تو اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو جب سے آیا ہوں عبادت میں لگا ہوا ہوں، حاضری دیتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، کوئی میں نے ایسی بات نہیں کی کہ جس سے وجہ سے کوئی یہ شبہ بھی پیدا ہو سکے کہ میں نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی بات کی ہو۔ تو اسی پریشانی میں تھا، تو اس کے ساتھ ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ اس دن جو ہے تم نے کھانا کھاتے وقت یہ کہا کہ مدینہ کے دودھ کی جو اسمیل ٹیسٹ ہے، یا مدینہ کے جو دہی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اتنی نامعقول گزری کہ اس کو یہی حکم دے دیا گیا کہ تم مدینہ شہر سے ہی باہر نکل جاؤ۔ تو علماء نے اس کو یہی کہا کہ تمہاری خیر بہتری اسی میں ہے کہ تم اس شہر سے باہر چلے جاؤ۔ تو جب ہم مدینہ شہر کے اندر ہوں تو وہاں کی ہر چیز کا اکرام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں اگر کچھ چیز لینی پڑ جائے تو بارگین بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہاں کا ہمیں ہر چیز ایسے ہی قبول۔ تو چیزوں کا خیال اکرام کرنا جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے۔ اور اگر ہم چیزوں کا اکرام کرتے ہیں جن چیزوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہیں، اور وہ اصحاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحابی کہلاتے ہیں، ان کا اکرام، ان کی عزت، ان کی محبت کس درجے کی ہونی چاہیے۔ کوئی شخص بھی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ نہیں یہ تو صرف لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کرائٹیریا ڈیفائن کیا ہے کہ میرے سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اصحاب اور میرے اہل بیت سے محبت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام افراد، چاہے وہ آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہوں جن کو ہم ام المومنین، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں،
چاہے آپ کی اولاد میں سے ہوں، ان سب کی حد سے زیادہ عزت اور اکرام ہمارے اوپر لازم ہے۔ امام جنید بغدادی، شیخ جنید بغدادی رحم اللہ بہت اپنے وقت کے بڑے صوفیاء مشائخ میں سے تھے، محدثین میں سے بھی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اپنا قرب، اپنا وصل، اپنی محبت عطا فرمائی تھی۔ ان کا واقعہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ وہ پہلوان تھے اور کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کر کے، اور وہ سرکاری پہلوان تھے، مطلب وہ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جیولن تھرو کیا ندیم صاحب جیسے وہ وابڈا کے امپلائی تھے، تو جس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ اسپورٹس مین کو اپنے پے رول کے اوپر لے لیتی ہے کہ بھائی تم کھیلتے تو رہو تاکہ تمہارا فوکس اسپورٹس کی طرف رہے، لیکن تمہارے اخراجات ہم برداشت کرتے رہیں گے، تو وہ بھی سرکاری پے رول کے اوپر پہلوان تھے۔ تو بادشاہ جو ہے وہ کمپٹیشنز کرواتا تھا اور لوگوں کو اوپن چیلنج ہوتا تھا کہ بھائی آؤ، آ کے جو ہے جس نے ان کو ہرانا ہے ہرا دو، بہت ایوارڈ ملے گا، بہت انعام ملے گا۔ اور وہ ماشاءاللہ اتنے زبردست پہلوان تھے کہ ان کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی طرح ایک جگہ کمپٹیشن ڈکلیئر ہوا کہ جی اوپن چیلنج ہے، جو آ کے جنید کو ہرا سکتے ہیں آ کے ہرا دیں۔ تو ایک بندہ آیا، بالکل ہی سنگل پیس، پتلا سکرا سا، اور کہاں ایک طرف جنید بغدادی جیسے زبردست پہلوان اور کہاں وہ ہلکا پھلکا سا آدمی۔ تو انہوں نے دیکھتے اس کو کہا کہ یار تم مطلب کیا مذاق کرنے آئے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو وہ قریب ہوا، اس نے کہا کہ میں سید ذات سے ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں، تو اگر تو تم مجھے جیتنے دو گے تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ جب جنید بغدادی رحمہ اللہ نے یہ بات سنی کہ یہ ایک سید خاندان کا ایک فرد ہے اور اس پریشانی میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے سے کشتی کرو۔ پہلی دفعہ کشتی ہوئی، 2-3 مووز ہوئیں، انہوں نے خود ہی اٹھا کے اس کو اپنے اوپر رکھ دیا اور چت ہو گئے، جیت گیا وہ بندہ۔ تو بادشاہ جو ہے وہ بڑا انوائے ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر کمپٹیشن ہوا، پھر وہ ان کو جتا دیا سید صاحب کو، پھر ہوا، پھر ان کو جتا دیا۔ تو جب وہ ظاہر بات ہے بار بار جیت رہا تھا، تو پھر بادشاہ کے حکم کے مطابق انعام کا حقدار تھا، اس کو انعام مل گیا۔ جنید بغدادی کے اوپر بادشاہ بہت ناراض، اور سب لوگوں نے ان کی بڑی مذمت کی، ان کے لعن طعن کی کہ بھائی دیکھو تم نے خود کیا کیا، یہ کیا تم کس طرح ہار گئے اس بندے سے، سارا کچھ وہ برداشت کرتے رہے۔ ساری جو بھی ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا، جو بھی ان کے اوپر آبجیکشنز اٹھائے گئے، وہ سب وہ برداشت کرتے رہے۔ ان کو خواب آیا، اور خواب میں ان کو یہ کہا گیا کہ جس تم نے میرے محبوب کی نسبت سے، محبوب کے خاندان کی نسبت کا لاج رکھی ہے، میں تمہیں اس کے بدلے اپنی محبت عطا کروں گا۔ وہ اس کے بعد پہلوانی چھوڑے، اس شہر کو چھوڑ کے دور چلے گئے، شیخ کی صحبت میں آ گئے۔ وہاں انہوں نے پھر دین کو سیکھنا شروع کیا، اور ہوتے ہوتے وہ ایک مقام آیا کہ وہ خود جو ہے شیخ المشائخ جنید بغدادی رحمہ اللہ بن گئے۔ وجہ کیا بنی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، جن کو ہم سید کہتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہوئے ان کو اپنے اوپر ترجیح دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک ہاتھ میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہاتھ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وہ احب ہذینی، اور ان دونوں سے محبت کرے، یعنی کہ ان دونوں شہزادوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرے، و اباہما و امہما، اور ان دونوں کے والد سے محبت کرے اور ان دونوں کی والدہ کی محبت سے، کان معی فی درجتی یوم القیامتی، وہ قیامت کے دن میرے درجے پر میرے ساتھ ہوگا، میرے درجے پہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرنا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، یعنی کہ صحابہ سے محبت ہوتی ہی اللہ سبحانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ صحابہ سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے، اور صحابہ کا بغض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، یعنی کہ صحابہ اکرام میں سے جو انصاری صحابہ تھے ان سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو میرے اصحاب کا جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ، میرے اصحاب کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ ہم 1400 سال کے بعد بیٹھ کے ہمارے کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم سیدنا علی، سیدنا عائشہ، سیدنا امیر معاویہ ان کے بارے میں کوئی اپنی زبان کو کھولیں یا ان کے بارے میں کوئی بحث کریں یا ان کے بارے میں ہم کچھ کہیں۔ ہم تو آج سے 1947 کے اوپر جو واقعات ہو رہے تھے ان کو ہم نہیں صحیح گیج کر سکتے کہ اصل پرسپیکٹو کیا تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے ان وقت میں کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیا وجوہات تھی، ان کے اوپر بیٹھ کے بحث کریں کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، یا اپنی سجیشنز آرا کریں کہ بھئی ان کو تو ایسے کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہم نہیں کر سکتے، اٹس ناٹ پاسبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے، یعنی کہ جس طرح کھانے میں اگر نمک ٹھیک نہ ہو تو کھانے کا ذائقہ بد ذائقہ ہو جاتا ہے، اس طرح صحابہ کی محبت اگر ٹھیک نہ ہو تو ایمان کا جو ایکویشن ہے وہ بیلنس نہیں ہوتی ہے، امبیلنس رہتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن میں اس شخص کا محافظ بنوں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میرے صحابہ کی حفاظت کرے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہو، اور جو میرے صحابہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کو چاہیے کہ میرے پاس حوض کوثر پر حاضر نہ ہو۔ اسی طرح ایک قول ہے کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو خوبیاں ایسی ہیں جس بندے کے اندر ہوں نجات پائے گا، سچائی کا ہونا اور صحابہ کی محبت ہونا۔ جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی
اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس کے لیے راستہ واضح ہو گیا، اور جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے اللہ کے نور سے حصہ حاصل کر لیا، اور جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے، تیسرا تقاضا کیا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محبت کریں، نسبت سے چیزوں کا اکرام کریں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چیزوں کا اکرام، نسبت سے ملنے والی چیزوں کا اکرام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان سے تو محبت، اکرام نہیں، محبت ہونا ضروری ہے۔ پھر پانچویں چیز جو دل میں ہونا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہم نے محبت کے طریقوں میں یہ بات کہی کہ جس سے محبت ہوتی ہے، اس سے محبت، اس اپنے محبوب سے ملنے کا شوق ضرور ہوتا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بچے کی مثال دی کہ جو اگر وہ کسی اسپورٹس مین کو فالو کرتا ہے، اس کا فین ہوتا ہے، تو اس کے دل میں بہت شوق ہوتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کروں، اس سے ملوں جا کے۔ تو یہ محبت ایک تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملوں۔ لہٰذا ہر مومن کے یہ تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، مجھے ان سے ملاقات کا شرف نصیب ہو۔ اگر مجھے دنیا میں اس وقت میں بھیجا گیا ہوں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، تو کم از کم خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور اگر خواب میں بھی نہیں ہوتا تو اتنا تو نہ ہو کہ میں روز محشر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایک فکر ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک نشانی ہے۔ اس کی دلیل، اس کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، وہ اس کی دلیل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے میری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئے ہوں گے، جو مجھے نہیں دیکھیں گے، فقط علماء سے میرا تذکرہ سنیں گے، میرا تذکرہ سن کر ان کو مجھ سے ایسی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنے مال اور اپنے بچوں کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے، تو وہ یہ سودا کرنے سے بھی نہیں ہٹیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شوق ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرے سے اس قدر محبت کریں گے، اور ان کی محبت غائبانہ محبت ہوگی، بائی ریفرنس ہوگی، لیکن پھر بھی ان کو میرے سے ملنے کا اتنا شوق ہوگا کہ اگر اس کے لیے ان کو کوئی بھی پرائز دینی پڑے، وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، چاہے وہ اپنی اولاد اور اپنے مال کو ہی نہ بیچنا پڑے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا، یعنی کہ مجھے ان لوگوں سے جلدی ملا دینا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے احبا یعنی کہ مجھ سے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔
تو صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے محبین تو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ ہم صحابہ اکرام آپ سے محبت کرتے ہیں، ہر وقت حاضر باش ہوتے ہیں، آپ کے لیے ہر حکم پہ جان دینے کو تیار ہیں، ہم سے زیادہ آپ سے کون محبت کرتا ہے؟ تو آپ کن سے محبت کے رو رو کے اپنے احبا سے ملنے کی دعا فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوبان، تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے، مگر تم نے میرا چہرہ دیکھا ہے، تم نے جبرائیل علیہ السلام کو آتے دیکھا ہے، اللہ کے قرآن کو اترتے دیکھا ہے. میں جن لوگوں کے لیے اداس ہوں اور دعا کر رہا ہوں صوبان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اس وقت دنیا میں پیدا ہوں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وہ فقط اپنے علماء سے میری سیرت، میرا تذکرہ سنیں گے، میرے فضائل کا تذکرہ سنیں گے، اور غائبانہ تذکرہ سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ صوبان، اگر انہیں اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنا مال اولاد سب دے کر میری زیارت کرتے تو وہ یہ کام کرنے سے بھی ہرگز نہیں پیچھے ہٹیں گے. میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن مدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر پر آ کر لیٹے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اور صحابہ کو یاد کرتے، یعنی کہ جب وہ آ کے بستر پہ لیٹتے تھے تو وہ آ کے صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اور فرماتے کہ وہ میرے اصل ہیں اور فضل ہیں، اور ان کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، اے اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے تاکہ مجھے ان کے ساتھ ملاقات نصیب ہو جائے. اسے کہتے ہیں مس کرنا. وہ اس قدر مس کرتے تھے ان کو کہ کہتے تھے کہ بس میں کسی طرح ان تک پہنچ جاؤں. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ امیر المومنین تھے تو ان کی ایک عادت تھی کہ رات کو گشت کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد جو لوگوں کے حالات تھے اس کے اوپر نظر رکھتے تھے. تو ایک بڑھیا کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس بڑھیا کو کچھ شعر پڑھتے سنا کہ اعلیٰ محمد صلوات الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار یا لیت شعری والمنایا اطوار حل تجمعنی و حبیب الدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے جو ہے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کر دیجئے، جلد مجھے ان کے ساتھ ملاقات عطا فرما دیجئے. تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بوڑھی عورت نے پوچھا کہ کون ہے بھائی، من انت، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا عمر. تو وہ کہنے لگی کہ امیر المومنین آپ رات کے اس وقت ایک بوڑھی عورت کے دروازے پر کیسے؟ دروازہ کھولا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا نہیں میں بیٹھنے نہیں آیا، بس تم سے ایک وعدہ لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا نہیں پہلے تم وعدہ کرو پھر میں بتاؤں گا کہ تمہیں کہ میں کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا بتائیے کیا؟ انہوں نے کہا کہ وعدہ یہ کرو کہ یہ جو اشعار آپ پڑھ رہی تھیں ان کے آخر میں جو مضمون تھا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب کے ساتھ اکٹھا فرما دے، اس شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو اور اس میں یہ کہہ دو کہ یا اللہ مجھے اور عمر کو آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر دیں. ان کی ملاقات کا شوق اتنا تھا کہ کسی کے شعر میں بھی وہ اپرچونٹی نہیں جانے دیتے تھے کہ اس کی بات میں بھی میرا نام ساتھ شامل ہو جائے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا تو ان کی بیوی نے غم کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا ہائے افسوس. تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا واہ حزانہ ہو. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واہ ترابہ ہو، کہ کیا خوشی کی بات. انہوں نے کہا ہائے افسوس. سیدنا بلال کہتے ہیں کیا خوشی کی بات ہے. غدن الکل احبت محمد و حزبہ،
کہ آج موت آئے گی اور کل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا. وہ انتظار کرتے تھے کہ وہ موت آئے تو میں جاؤں. یہ ظاہر بات ہے ان کو اپنے ایمان کا بھی اتنا یقین ہوتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہی سے ملاقات کرائیں گے، کیونکہ ساری زندگیاں انہی کی تعلیمات پہ گزاری ہوتی تھیں. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ المرء مع من حب. تو یہ ان کا شوق تھا، ان کے دل میں ایک محبت تھی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ہم 5 تقاضوں کے اوپر ہی روک لیں گے. تو 5 تقاضے پورے ہوئے، باقی 5 ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. جسٹ ایز اے سمری جو 5 تقاضے ہم نے جن کے بارے میں بات کی وہ کیا ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ پہلا تقاضا تو یہ کہ دل سے گیٹ دا فیکٹ، مطلب جو کور ہے نا اس کو صحیح کرنا، کہ محبت کو دل میں بسانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور وقار دل میں ہونا. زبان صرف لپ سروس نہیں ہے، صرف شوشہ نہیں ہے، صرف آؤٹ ورڈ ایکشنز کا نام نہیں ہے، یہ دل سے عزت اور توقیر کا نام ہے. پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. یعنی کہ جو چیزیں جس کی جو باؤنڈری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دی اسی باؤنڈری میں رہ کے چیزوں کو کرنا، اس کے ایکسیڈ کرنا یا اپنی عقل لڑا کے اس کے اوپر کوئی فردر چیز بیان کرنا، یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہونے والی چیزوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کرنا، اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کا ساتھ دلی محبت رکھنا. اور پھر 5واں تقاضا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہونا. یہ ملاقات کے شوق میں بھی ایک ہمت کر رہا ہوں، وہ یہ کہ حضرت شاہ غلام فرید رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو کہ میں اکثر حضرت جی دامت برکاتہم کو پڑھتے سنتا ہوں، اور جب وہ پڑھتے ہیں تو سننے میں بہت مزہ آتا ہے، اور جب میں پڑھوں گا تو آپ لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں. لیکن یہ واقعی بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، شاید وہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں کہ اتھے میں مٹری نت جان بلب، اتھے خوش وزدہ وچ ملک عرب. اتھے میں مٹری نت جان بلب، اتھے خوش وزدہ وچ ملک عرب. اتھے دکھرے دھورے کاندریاں، تیندے نام تو مفت کواندی. تیندی باندیاں دی میں باندیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. اتھے میں مٹری نت جان بلب. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم دور بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اصل میں تو جو محبوب ہے وہ ملک عرب میں کہیں رہتے ہیں. بس آپ کے نام لے لے کے ہم کماتے ہیں، اور آپ کے باندیوں میں سے ایک باندی ہیں. آپ کے در کے کتوں کا بھی ہمیں ادب. ہم تو دور بیٹھے آپ کی یاد میں بیٹھے ہیں. دیکھیں، اتھے میں مٹری نت جان بلب، اتھے خوش وزدہ وچ ملک عرب. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہر ایک تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حق کو، جو ان کا حق ہے محبت کا، اس حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.